تو دوستو ہماری ڈرامہ کنٹینیوسلی ہمیں امپریس کرتا جا رہا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا دکھایا جائے گا۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی جہاں حبیب میاں کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو؟ ارے بھائی وہ اس کا شوہر ہوتا ہے جس کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، تم کیسے کہہ سکتے ہو تم ہوتے کون ہو؟ اور پھر کافی مضحکہ سے اس نے یہ بات کی کہ پہلے وہ میری بیٹی ہے بعد میں تمہاری بیوی۔ تو بھیا یہ بھی ٹوٹلی غلط اسٹیٹمنٹ۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس پر اس کے شوہر کا حق پہلے ہوتا ہے۔ اگر پہلا حق شادی کے بعد بھی لڑکی کے پر باپ کا ہوتا تو ہماری سوسائٹی کا سٹرکچر ہی ڈیفرنٹ ہوتا۔ پر لڑکی کی لائف میں شادی کے بعد سارے اونرشپس اور رائٹس چلے جاتے ہیں ہسبینڈ کے پاس۔ سیکنڈ اسٹوپڈ سین بھی دیکھ لو، یہاں پر ایمن کی ماں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ وہ اپنے ٹویٹر میں بہت زیادہ انوالو ہے۔ مطلب تم چننے کاکے ہو، روٹی کو چوچی کہتے ہو، جو تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہاری بیوی کیا بتانا چاہ رہی ہے۔ ارے بھائی تمہاری جو بیٹی ہے نا اس کا چکر چلنے لگ رہا ہے اس کے ٹویٹر سے، اب سمجھا؟ اور ویسے آپس کی بات ہے، ویسے ریئل لائف میں لڑکی کا اتنا ٹھرکی کریکٹر نہیں دیکھا جتنا اس ڈرامے میں ایمن کا دکھایا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دکھائی ہیں اپنے اس ڈرامے کے اندر، اور یہاں پر وہ کتنی میچور کتنی بیئرنگ حرکتیں کر رہی ہیں، یہ سم ٹائم بالکل بھی کنٹینٹ سے میچ نہیں ہوتا۔ بٹ یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو مس کروا دیا ہے کہ مطلب کیوں نہیں اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ اس لڑکی کو یہ سمجھا نہیں پا رہے کہ یہ اپنے ہی باپ کے بزنس کو کیسے ٹیک اوور کرے۔ بھیا کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کے اندر جو ساری گیم وہ ڈاکومنٹس کی ہوتی ہے، جس میں ڈاکومنٹس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور 2-3 ایپیسوڈ میں بور کرنے کے بعد اب جا کر چل رہا ہے کس کی فائل کہاں گئی، کون یہاں پر سیاست کھیل رہا ہے۔ تو اس فائل کو لے کر بڑا انٹرسٹنگ کام ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، پہلے ہم اسے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے تو ایمن کی ماں کو لگے گا کہ ایسے میں یہ جو سوتن آئی ہے میرے ہسبینڈ کو بھڑکا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ طلاق کی حد تک آ گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے واقعی انڈائریکٹلی بہت بھڑکایا ہے، ایک میٹھی چھری کا کام کر رہی ہے یہ عورت۔ بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر ہے اس کا، اس کی وجہ سے ڈرامے کے اندر مزید مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ جو ایمن کی ماں کہتی ہے جو بچہ کچا رشتہ ہے میرے شوہر کے ساتھ، فار گاڈ سیک اسے رہنے دو، لیکن وہ کیسے رہنے دے بھائی، وہ ہر حد تک جائے گی، لیکن جو لوگ زیادہ سازشیں کرتے ہیں نا، گڑھے کھودتے ہیں، خود اس کے اندر گرتے ہیں پھر۔ اب آگے سنو ہوگا کیا۔ سب سے پہلے بات تو یہاں پر یہ ہے کہ حبیب میاں اپنے غصے میں آ کر ڈیفینیٹلی یہ قدم اٹھا لیں گے، کیونکہ اگر اپنے اس کریکٹر کو صحیح معنوں میں سزا دینی ہے نا تو پھر تو ایسا ہونا چاہیے، اسے ڈیورس دے دینی چاہیے، اور اس کے بعد وہ بہت تڑپے، اس کے بچے بالکل بھی ایکسیپٹ نہ کرے باپ کو، اور خاص طور پر آپ
کو دکھایا جائے گا کہ ڈیورس دینے کے بعد یہاں پر دکھایا جائے گا یہ جو دادی ہے یہ ڈسیا لے گی کہ اب تم دفن ہو جاؤ اس گھر سے، اپنی بیوی کو لے کے تمہارا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ یہ اس چیز پر تگڑا ہوگا کہ نہیں بھائی میرے پاس تو بزنس ہے یہ وہ، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس تو ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں، ڈاکومنٹس ایسے میں غائب ہو گئے ہیں تو بھی کافی زیادہ تماشا ہوگا کہ بزنس کے ڈاکومنٹس گئے تو گئے کہاں۔ سب لوگ ایک دوسرے پر شک کریں گے، مطلب ایکچوئل میں جس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اسے خود نہیں پتہ اس کا کرنا کیا ہے۔ بیسیکلی حبیب کی بہن کا جو شوہر ہے نا اس کے پاس ہیں اس وقت سارے ڈاکومنٹس، اور اس لیے وہ بار بار سب کو بھڑکائے گا کہ حبیب کو گھر سے نکال دیں۔ بیسیکلی یہ ایسی ڈش ہے جو کس کے کھانے میں نہیں آئے گی، گر جائے گی۔ دیکھنا آپ کو یہاں دکھایا جائے گا کہ حبیب دے گا اپنی بیگم کو طلاق، اور ہو سکتا ہے سیکنڈ وائف پر بھی شک کرنا لگ جائے۔ اب جو اس کی سیکنڈ وائف ہے وہ دیکھے گی کہ اب اس کے پاس تو کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، کوئی اتھارٹیز ہی نہیں ہے، تو وہ یہاں پر ہو سکتا ہے اس پولیس والے سے سب ڈسکس کرے اور وہ اس سے کوئی بڑی ڈیمانڈ کرے گا، ورنہ میں تمہاری پول کھول دوں گا کہ کیسے تم ڈاکومنٹس پر نام چینج کروانا چاہتی تھی، تو اب یہ ڈیفینیٹلی اس کے جھانسے میں آ کر کچھ غلط کر سکتی ہے، جس کے بعد حبیب اپنی سیکنڈ وائف سے بھی جائے گا۔ یہاں پر تنہا کافی زیادہ ٹینشن دکھائی جائے گی آپ لوگوں کو آنے والے ایپیسوڈ میں، اور فاخر کو جو کریکٹر ہے نا وہ کافی زیادہ گریجویشن میچور ہوگا، اور اس کھوج میں لگے گا کہ ایکچوئل میں ڈاکومنٹس گئے تو گئے کہاں۔ پھر وہ سب کی باڈی لینگویج چیک کرے گا تو اسے پتہ لگے گا کہ یہ جو اس کی خالہ کا ہسبینڈ ہے یہی یہاں پر کوئی چال چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اسے ڈاکومنٹس کے ساتھ بھی دکھایا جائے، جس کے بعد اس کی سچائی بھی سامنے آئے گی۔ تو بیسیکلی بزنس تو واپس آئے گا فاخر کے پاس، بٹ بہت بری کنڈیشن میں۔ دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا باقی سب کریکٹرز تو مطلب ایک سائڈ پر ہو جائیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ فاخر نے ٹیک اوور کر لیا ہے، لیکن سب کا جو اینڈ ہے وہ شاید اتنا انٹرسٹنگ نہ دکھایا جائے۔ کوئی بہت اچھی سٹوری کے مارجن ایٹ لاسٹ آگے سے نظر نہیں آتے، تو حبیب کا کریکٹر ہی یہاں بس ویلن نہیں ہے، دونوں عورتیں بھی برابر شامل ہیں گھر خراب کرنے میں۔ بیسیکلی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس زندگی کا سب کچھ ہو تو آپ کو خواہ فضول کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ حبیب کے لیے اس عورت کا کریکٹر فضول تھا، جس کی وجہ سے وہ برباد ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ نیچے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ایسے ہی ہمارے ساتھ انٹرٹین کرتے رہیں۔